ادھر سے ابھی تک کوئی نہیں بولا. سینیٹر شکریہ چیئرمین صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے چیئرمین صاحب میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی سینیٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں: احترام کا، محبت کا اور ڈسپلن کا. احترام اس طرح کہ ان کے والد محترم میرے دوست تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں، لہذا ان کے احترام میں ان کا احترام بھی میں کرتا ہوں. محبت کا کہ یہ بھی میرے دوست ہیں، اور ڈسپلن کا کہ یہ ایک ایسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں جس کا میں رکن ہوں، لہذا میں ان کے ڈسپلن میں بھی ہوں. ان تینوں رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کی تقریر کو سنا. ایک وکیل کے طور پر انہوں نے ہمیں تصویر کا وہ رخ دکھایا جو ان کا پسندیدہ ہے. تصویر کا وہ رخ جس نے پاکستانی قوم کو زخم لگائے، جس نے پاکستان میں عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار میں اور ٹول میں بدلنے کی کوشش کی گئی، وہ انہوں نے فراموش کر دیا. کاش یہ ہمیں بتاتے کہ جس عدلیہ کی آزادی کی بات، اور میں عدلیہ کا لفظ واپس لیتا ہوں، میں جو حضرات عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، انہوں نے جب عدالتی منصب پر بیٹھتے ہوئے جو جج حضرات کے روب ہوتے ہیں، جو ان کا گاؤن ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا جو ہے اس کو چھپا لیا اور اس پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. اگر اس طرف بھی تھوڑی سی روشنی یہ ڈال دیتے تو مناسب تھا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ سینیٹر حامد نے اس کا اعتراف کیا کہ عدلیہ کے وہ فیصلے متنازعہ بھی تھے اور مشکوک بھی تھے اور ناپسندیدہ بھی تھے. جناب چیئرمین، عدلیہ کی آزادی کے لیے جو آزادی عدلیہ کو حاصل ہوئی پاکستان میں، اس کے لیے کوئی بھی کوشش پاکستان کی عدلیہ نے کبھی نہیں کی. پورے 70 سال کی تاریخ لے لیں، جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں اور جسٹس ثاقب نثار تک آ جائیں، جو آزادی انہیں میسر ہوئی، جس کا غلط استعمال انہوں نے کیا، وہ آزادی جناب والا پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل. اور اس کا سب سے بڑا گواہ آپ کی اپنی ذات ہے. مجھے آج بھی وہ تصاویر یاد ہیں جب عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی جا رہی تھی اور آپ اس میں بذات خود شریک ہوتے تھے. اور وہ دن بھی یاد ہے جب اسی تحریک کے دوران ایک بم دھماکے میں ایک سیاسی کارکن اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا اور آج بھی وہ ویل چیئر پر ہے. جناب والا،
پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے کوڑے کھائے، پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، اور پھر ان کی ناانصافیوں کے شکار ہوئے، جن میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے انہی کے دیے ہوئے فیصلوں کے نتیجے میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمیں انتقام کے ذریعے، چونکہ ان کے دیے فیصلوں کا ہم نشانہ بنے ہیں، تو ہمیں اب ان سے انتقام لینا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس نظام میں وہ بہتری لائی جائے، اس نظام کو کسی چند افراد کی ثوابدید پر شکار نہ ہونے دیا جائے، اور نظام کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ لوگوں کو حقیقی پارلیمنٹ کی جانب سے اور جس کو آج سینیٹر حامد نے خراج، جبکہ مجھے یاد ہے جب وہ کوشش کر لی گئی تو اس کے بعد اس پارلیمنٹ کو بھی لٹیروں اور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ انہی کی جانب سے کہا گیا تھا، اور جناب والا دھرنا سیاست کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا تھا جب نظام کو تہ و بالا کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے باہر یلغار کی اور حملہ آوری کی اور دھرنے کی سیاست کو فروغ دیا گیا تھا، جب عدالت کے باہر دھلے ہوئے کپڑے جو تھے انہیں سوکھنے کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا، اور جب کرین کی مدد سے اس ایوان کے دروازوں کو اکھاڑ دیا، اس دانش مندی کا، اس بصیرت کا عمل کر لیا جاتا جس کا سبق آج دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ترمیم کے صرف ایک نقطے پر 2 تقاریر آج کی گئی، جس کا زیادہ تعلق عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپوزیشن پر بیٹھے اراکین، جن کی تقاریر میں نے کل بھی سنی تھی، اور کل کی بھی ساری تقاریر جو تھیں وہ ایک گرفتاری سے شروع ہوتی تھیں اور ایک رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں۔ ترمیم کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی میں نے کل کی کسی تقریر میں نہیں سنا۔ آج ترمیم کے کسی نقطے کے بارے میں تو نہیں سنا، صرف ایک نقطے کے بارے میں یا ایک شق کے بارے میں 2 تقاریر سنی ہیں۔ لہذا میں اس سے یہی مطلب اخذ کروں گا کہ میرے ان ساتھیوں نے جو ہاؤس کے اس جانب بیٹھے ہیں، انہوں نے ترمیم کے باقی تمام نکات کو تسلیم کر لیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں شرکت کرتے، اس میں شرکت فرماتے اور اپنی یہ تجاویز اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتے جو آج یہاں تقاریر کے نتیجے میں پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ کمیٹی اپنی رپورٹ میں ان کا ذکر کرتی، اور جب یہ ہاؤس میں آتا تو ان کی تجاویز کو اور ان کے مشوروں کو بھی ضرور ہم دیکھتے اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے۔ آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ میرے یہ محترم دوست، اور میرے خاص طور پر ایسے دوست جن کا میں 3 وجوہات جن کی میں نے بتائیں کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، کہ آپ انہیں ہدایت کریں کہ وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی جس کے یہ چیئرمین ہیں اس کے اجلاس کو تو بلانا شروع کر دیں، تاکہ وہ جو کام معطل ہو چکا ہے اور ایک پوری وزارت جو ہے وہ احتساب کے عمل سے بچی ہوئی ہے، اور اس احتساب کے عمل سے اس کا بچ جانا جو ہے اس کی وجہ ان کا عدم شرکت ہے، اور یہ سہولت جو انہوں نے ایک وزارت کو دی ہے وہ
جمہوری اصولوں کی نفی کرتی ہے، وہ پارلیمانی اصولوں کی نفی کرتی ہے. یہ اگر اس معیار کو بھی سمجھ لیں اور اس اسپرٹ کو بھی سمجھ لیں اور کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جن کے یہ صدر ہیں اس میں یہ شرکت شروع کریں، ان کے اجلاسوں کو کریں تاکہ پارلیمانی نظام کی روح کو برقرار رکھا جا سکے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر اعظم صباتی صاحب.